إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ تمام طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بولنا سکھایا اور ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر قرآن مجید جیسے عظیم الشان کتاب قیامت تک کے لیے ہماری رہبری اور ہماری ہدایت کے لیے باقی رکھی۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین اس باب میں اور اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنی موت تک اور ہمارا وقت آنے تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی آپ کے اصحاب کے منہج اور طریقے کے مطابق کرتے رہیں، اللہم آمین۔ میرے عزیزوں، گزشتہ 2 جمعہ میں جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے یا جس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، وہ مساجد اور اس سے متعلق کچھ اہم احکامات اور آداب سے متعلق ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے یا تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے، تمہید باندھے ہوئے، جن مسائل پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، جن پہلوؤں پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے، اس طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد حاضری کے وقت زینت کو اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم لوگ کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور مباح اور حلال چیزوں میں حد سے زیادہ اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالی
اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی حاضری کے وقت اور مساجد کی حاضری کے وقت کس طریقے اور سلیقے سے آنا چاہیے۔ جہاں زینت میں عمدہ لباس، اچھا بہترین قسم کا لباس، خوشبو وغیرہ داخل ہے، اچھی ہیئت، صاف ستھری ہیئت، شکل و صورت کے ساتھ مسجد آنا داخل ہے، وہیں زینت میں یہ چیز بھی داخل ہے، بلکہ یہ چیز زینت کے مخالف ہے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم عبادت کے لیے اور اپنے رب سے سرگوشی اور چپکے بات کرنے کے لیے جب حاضر ہوتا ہے اور اپنے رب کے جب وہ روبرو کھڑا ہوتا ہے تو اس کا لباس نازیبا ہو، یعنی اس کا لباس ایسا ہو جو اس کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو تکلیف دے، اس کے لباس سے یا اس کے منہ سے کسی ایسی بو کا اظہار ہوتا ہو یا کوئی ایسی قسم کی بو آتی ہو جو اس کے آس پاس کھڑے رہنے والوں کو تکلیف دہ محسوس ہو، ناپسند محسوس ہو۔ یہ امر اور یہ بات انتہائی قبیح اور ناپسندیدہ ہے کہ آدمی اگر کہیں چھوٹی سی دعوت میں بھی جائے تو وہ اپنے حلیے کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اپنے لباس کا، اپنی ہر چیز کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جب وہ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انتہائی غفلت کی حالت میں چلا آئے۔ مساجدوں کو جہاں خوشبودار بنانا ہے اور مساجدوں میں خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، وہیں مساجد میں ایسی ناپسندیدہ بو کو لانا بھی ممنوع اور منع ہے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ یہ چیز صرف نمازیوں اور مصلیوں کے لیے تکلیف دہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جو فرشتے اور ملائکہ مساجد میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی اور جو بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں ایسی چیزیں کھا کر آنا ممنوع ہے جس سے بیکار قسم کی یا ناپسندیدہ بو آتی ہو، جیسے کچا لہسن ہے یا پیاز ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز مسجد میں لانا جس سے ناپسندیدہ قسموں کی بو آتی ہو، یا ایسا لباس مسجد میں پہن کر کے آنا جو پسینے سے ایک دم تربتر ہو یا پسینے سے ایک دم شرابور ہو، یہ ایسی چیز ہے۔ یا مسجد کے اندر غفلت کی حالت میں یا لا علمی کی بنیاد پر گندی قسم کی بدبو کا اخراج کرنا اور ریح کو خارج کرنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو ممنوع اور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في صلاته ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث قلت وما يحدث قال يفسو أو يضرد رواہ مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب تک کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز ختم ہونے کے بعد بھی اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ تبارک و تعالی تو اس بندے پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما، حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنی اس جگہ سے، اپنی نماز کی جگہ سے اٹھ کر کے نکل جاتا ہے، او یحدث، یا وہ حدث کر دیتا ہے، وہ گندگی کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وما یحدث، کہ بندے کا گندگی یا حدث کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یفسو او یضرد، کہ بندہ
یا تو بغیر آواز کے ذریعے ریح خارج کر دے یا آواز کے ساتھ وہ ریح کو خارج کر دے اور بدبو کو خارج کر دے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ ایسا کام کر دیتا ہے تو فرشتے اس وقت سے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرنا وہ بند کر دیتے ہیں. اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور یہ بات کہی ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے، اور لیکن یہ بات اہل علم نے صراحت کی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے نہ صرف انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ مساجد میں موجود فرشتوں اور ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا ایک صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے ایسی کسی بھی حرکت سے مسجد میں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز انسانوں کو بھی تکلیف دینے والی ہے اور ملائکہ کو بھی تکلیف دینے والی ہے. لہذا ایسی کسی بھی چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں قطعی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر کے جو طہارت خانے ہے یا مسجد کے باہر جو حصہ ہے وہاں وہ نکل کے چلا جائے، پھر اپنی حاجت پوری کر کے واپس مسجد آ جائے، لیکن مسجد میں ایسی کسی چیز کو وہ نہ کرے. لیکن اگر لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسی چیز ہو جاتی ہے اور دوران نماز اگر ہوتی ہے تو فوراً وہ سب سے نکل کر کے جائے اور وضو کر کے آ کر پھر وہ نماز میں لگ جائے. اسی طریقے سے لہسن، کچا لہسن یا کچی پیاز یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی بدبو ناپسندیدہ ہے اس کو کھا کر آنے کے مساجد ممانعت اس کی بدبو کی وجہ سے ہے. ہاں اگر کوئی بھی ایسی چیز چاہے لہسن ہے یا پیاز ہے وہ اس حد تک کہ پک جاتے ہیں کہ ان کی بدبو ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں آنے کی گنجائش ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. رواہ مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. سیم جو اس سے پہلے کی روایت تھی وہیں روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لے فلا یقربن مسجدنا، وہ تاکید کے ساتھ کہا کہ تاکید کے ساتھ اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ولا یؤذین بریح الثوم، اور لہسن وغیرہ کی بدبو سے وہ ہمیں تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے. لہذا یہ بات دو احادیث کی روشنی میں اور جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاذان وغیرہ کی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی جو ممانعت کی ہے وہ اس کی بدبو کی وجہ سے ہے. اگر بدبو زائل ہو جائے تو پھر گنجائش ہے، لیکن بہت زیادہ اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہے تو آپ ایسی کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں جو دوران نماز آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، مصلیان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے جو فرشتے اور ملائکہ مساجد میں ہوتے ہیں ان کو یہ چیز تکلیف دے. تو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے اور انتہائی قبیح اور بری چیز ہے. آدمی خود اپنے گھر میں اگر باادب لوگوں کی مجلس اور محفل میں بیٹھا ہو تو اس سے بہت احتیاط اور اجتناب کرتا ہے، کیونکہ عوام الناس میں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے. ایون اگر وہ مسجد کسی محفل میں نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں بھی کوئی ایسی حرکت اس کے سامنے کرتا ہے تو یہ بہت قبیح اور ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے. تو یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حرمت اور عظمت ہمارے گھروں سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے. لہذا اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور بہت زیادہ عنایت اور توجہ دینی چاہیے. دوسری ایک چیز اور ہے جو مساجد کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اچھی نیت سے ہوتی ہے، لوگوں کا اس میں کوئی غلط انٹینشن یا غلط نیت نہیں ہوتی، لیکن یا تو غفلت کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر وہ چیز سرزد ہو جاتی ہے. خصوصی طور پر بچوں سے یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر نماز چل رہی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ امام جو رکوع میں جانے والا ہے تو کچھ لوگ نماز کو جلدی پانے کے لیے یا رکعت میں ملنے کے لیے تیزی سے دوڑ کر چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ بچے جو ہوتے ہیں خصوصاً وہ بہت تیزی سے دوڑ کر آ کر صف میں مل جاتے ہیں. تو چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، چاہے آپ کی نیت یہی کیوں نہ ہو کہ آپ نماز میں جلدی آ کر کے مل جائے، نماز کے اندر آ کر کے صف میں نماز سے پہلے دوڑ کر کے آنا یا انتہائی تیزی سے چل کر کے آنا اور صف میں آ کر کے نماز جلدی پانے کی نیت سے لگنا، یہ بھی ممنوع عمل ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے. وعن
ابی قتادہ الحارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال لا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواہ البخاری فی صحیح. صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو قتادہ الحارث ابن ربیع اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اذ سمع جلبۃ رجال، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے دوران پیچھے کچھ آدمیوں کے حرکت کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آواز کو محسوس کیا. تو آپ نے کہا ما شأنکم، تم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نماز میں جلدی سے آ کر کے مل گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لا تفعلوا، تم لوگ عجلت اور انتہائی جلدی سے آ کر نماز میں نہ ملو. علیکم السکینہ اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، علیکم بالسکینہ، انتہائی سکونت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو حصہ تمہیں نماز کا مل جاتا ہے تم اسے امام کے ساتھ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو حصہ تمہارا چھوٹ چکا ہے تم اس کو مکمل کر لو اور پورا کر لو. ایسی ہی روایت صحیح بخاری کی ایک اور ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا اقیمت الصلاة، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، نماز کے لیے تم لوگ دوڑ کر کے مت آؤ. وأتوها تمشون، نماز کے لیے تم لوگ چل کر کے آؤ. وعلیکم بالسکینہ، اور انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ چل کر کے آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو حصہ مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو. اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ بندہ اللہ رب جب نماز میں شامل ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی اور اللہ رب العالمین سے بات چیت کرنے کے لیے آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے آتا ہے. اب اگر ایک بندہ انتہائی اسپیڈ میں آئے گا، دوڑ کر آ کر نماز میں لگے گا تو اس کی سانس جو ہے وہ پھولنے لگے گی اور اس کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ نماز میں نہیں لگے گا. تو اس کی نماز کی شروعات اور اپنے رب سے ملاقات کی شروعات ایک ایسے طریقے سے ہوگی جو مناسب نہیں ہے اور جو ادب کے بھی منافی ہے. لہذا اس چیز کا بھی خصوصی خیال رہے، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر کبھی بھی قطعی طور پر دوڑ کر کے آ کر نہیں ملنا ہے. آرام سے سکون سے آئے، جو حصہ ملتا ہے پڑھ لے، باقی اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کر لے. ایک اور بہت اہم مسئلہ جو نماز سے متعلق ہے اور مسجد کے آداب سے متعلق ہے، اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کافی طویل مسئلہ ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور کوشش کی جائے گی کہ کچھ منٹوں میں اختصار کے ساتھ کچھ روایت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا جا سکے. مسئلہ ہے نماز کے دوران سترہ اختیار کرنے کا اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ چیز کہ سترے کا شرعی طور پر حکم کیا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها ولا يدع احدا ان يمر بينه وبينها. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وابن حبان. یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور ابن حبان میں موجود ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا صلى احدكم الى سترة، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سترے کی جانب نماز پڑھے، فلیدنو منہا، تو وہ اپنے سترے سے قریب ہو کر کے کھڑا رہے. ولا یدع احدا ان یمر بینہ وبینہا، اور وہ آدمی اپنے سترے اور اپنے درمیان سے کسی بھی آدمی کو گزرنے نہ دے. لہذا
یہ روایت اور اس طریقے کی جو دوسری روایت ہیں اس معنی کی، اس کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک نمازی کے لیے سترہ لینا یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور ایک نمازی کو سترہ لینا چاہیے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب وہ سترہ لے گا تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا انشاءاللہ کہ اس کی جو نگاہیں ہیں وہ اپنے سجدے کی جگہ سے اور سترے کے اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی، تجاوز نہیں کرے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچا سکے گا جو لا علمی میں یا غفلت میں نمازی کے آگے سے گزر کر نکل جاتے ہیں۔ سترے کا حکم یہ مسنون ہے، سنت ہے، لینا چاہیے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہو، کتنا لمبا ہو یا کتنا چوڑا ہو، اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی۔ وہ روایت اس طریقے سے ہے، وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا بأس فلا يبالي ممن مر وراء ذلك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے سامنے اپنے آگے مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں وہ لکڑی جو اونٹ کی پیٹھ پر ٹیک وغیرہ لگانے کے لیے لگائی جاتی ہے، یعنی اتنا بڑا سترہ ہو، تقریباً 25-26 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، 22 سے 25 سے 26 سینٹی میٹر یا 30 سینٹی میٹر مان لیجئے، تو اتنی جو ہے اس کی لمبائی کم از کم ہونی چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی اتنی لمبائی والا سترہ اپنے آگے رکھ لے، فلا یبالی ممن مر وراء ذلک، پھر اس کے بعد اس کے سترے کے آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ تو لہذا اس مسئلے میں دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، سترہ لینے کا حکم، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے، اور دوسرا اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ باریک چاہے کتنا بھی ہو، کم از کم جو ہے وہ اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر وہ لائن وغیرہ کھینچ لے یا خط وغیرہ ڈال لے تو سترے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن والعلم عند اللہ، قوی ترین بات یہی ہے کہ کم از کم وہ جو ہے اتنا بڑا سترہ لے، خط وغیرہ کھینچنا اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ واللہ تبارک و تعالی علم۔ دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ اب نمازی کے سامنے سے گزرنے کی صورتیں دو ہو سکتی ہیں۔ ان صورتوں کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے۔ وعن ابی جہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار ما بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان خیرا له ان یقف 40 من ان یمر بین یدیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ وقال ابو النضر وهو احد الرعاة لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ صحیح بخاری 510 نمبر کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں 507 نمبر کی روایت ہے۔ ابو جہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو يعلم المار ما بین یدی المصلی، کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا آدمی یہ جان لے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے یا اس کا گناہ کتنا عظیم ہے، لکان خیرا له ان یقف 40 ممن ان یمر بین یدیہ، تو وہ 40، اب راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال، تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کتنا عظیم ہے تو وہ یا تو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سالوں تک کے اپنی جگہ پر بیٹھنا پسند کرے گا، بجائے یہ کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ آدمی کسی نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر یہ سمجھے گا کہ یا تو وہ 40 دن کم از کم یا 40 مہینے یا 40 سالوں تک کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، لیکن وہ کسی نمازی کے آگے سے، مصلی کے آگے سے وہ نہیں گزرے گا۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، لیکن غفلت میں، لا علمی میں ہم سے کہیں نہ کہیں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے 3 چیزیں جان لی، اس کا حکم جان لیا، سترے کی لمبائی کم از کم کتنی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ پہلی صورت حال یہ ہے کہ نمازی اگر سترہ استعمال کر رہا ہے، نمازی اگر سترہ استعمال کر رہا ہے
تو کوئی اس کے اور اس کے سترے اور اس کی نماز کے درمیان سے نہیں گزر سکتا، یہ حرام اور ممنوع ہے۔ یہ پہلی شکل۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں سترہ لگائے ہوئے ہوں، یہ میرا سترہ ہے، یہ دری کی جو آخری کونا ہے یہ سترہ ہے، تو کوئی اس طرف سے گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری نماز کی جو جگہ ہے اور سترے کے درمیان کی جو جگہ ہے، اگر کوئی یہاں سے گزر جائے تو یہ حرام اور ممنوع ہے اور یہ انتہائی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ سترے کی طرف سے آگے دوسری صورتحال ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صورتحال، نمازی اگر سترہ نہیں استعمال کر رہا ہے تو پھر آدمی کتنی دوری پر سے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، کہاں سے گزرنے کی گنجائش ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سترے والا مسئلہ تو آسان ہے، آدمی سمجھ جاتے ہیں کہ یار وہاں سے نہیں گزرنا ہے، پیچھے سے گزر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جس کو لے کر کے لوگ کنفیوز رہتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے اس مسئلے کے متعلق آج، کہ اگر مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے سترہ نہیں لگایا ہوا ہے، تو آپ یا کوئی اگر گزرنا چاہتا ہے تو وہ کتنی دوری پر سے گزرے۔ بہت ساری آراء اہل علم کی ہے، الگ الگ رائے ہیں، لیکن اس میں دو رائے جو سب سے قریب کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ تحدید نہیں کی گئی ہے کہ کتنے آگے سے گزرا جائے یا کتنے آگے سے نہ گزرا جائے، یہ بات عام ہے، یہ بات عمومی کہی گئی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تحدید نہیں ہے حدیث میں۔ لہذا نمازی کے آگے سے چاہے کتنی بھی دوری ہو، 1 صف 2 صف 4 5 10 صف کی کیوں نہ دوری ہو، کوئی بھی آدمی نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، ایک رائے یہ ہے۔ لیکن یہ رائے صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو مشقت ہے کہ مان لیجئے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس سے اور زیادہ بڑی مسجد ہے، 10 صف 15 صف پیچھے لگی ہوئی ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی کو گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ تحدید نہیں ہے لہذا کتنی بھی دور سے گزرنا مناسب نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ اور حرام ہے، تو وہ آدمی 15 صف یا 10 صف سے دور سے بھی گزر نہیں پائے گا، لہذا اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کو اگر ہم سمجھیں اور حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل مراد کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے بین یدی المصلی، نمازی کے 2 ہاتھوں کے درمیان سے، نمازی کے 2 ہاتھوں کے درمیان سے گزرنے کی ممانعت ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو جو بین یدی جو بات بتائی گئی ہے حدیث میں، اس کی مسافت یا دوری کتنی بنے گی؟ جو دوسری رائے ہے اہل علم کی وہ یہی ہے کہ حدیث میں مراد یہ ہے بین یدی سے کہ آدمی کے جس جگہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر جس جگہ پر اس کا سجدہ ختم ہوتا ہے، جہاں مثلا یہ پہلی صف ہے، یہاں ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر سجدہ ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے تو یہاں سے لے کے یہ بیچ کا جو فاصلہ ہے اس کے بیچ میں سے گزرنے کی ممانعت ہے اور یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ بین یدی کی مسافت اور دوری وہ اتنی ہی بنے گی، ایک چیز۔ اس کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز یہ کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خود سمجھیں، اپنی عقل اگر ہم لگائیں اور سوچیں کہ نمازی کا جو حق ہے وہ پوری مسجد نہیں ہے، یا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے 2 4 5 صف 10 صف نہیں ہے، اس کا حق صرف اتنی جگہ ہے جتنی جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مصلی کا جو حق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، لہذا اگر اس کے کھڑے رہنے کی جگہ سے لے کر اس کے سجدہ ختم ہونے کی جگہ تک کے اس حدود میں سے اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ اس کی حدود میں آتا ہے اور اس کی حد کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اور اسی چیز کی ممانعت ہے۔ 2 آراء ہیں، ایک جو یہ بات کہی گئی کہ کتنی بھی دوری سے گزر جائے وہ ممنوع ہے، اور دوسری رائے یہ ہے، یہ سب سے قوی ترین نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم اصل اور بہتر یہی ہے
کہ اگر کوئی ہمارے آگے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سترہ نہیں لیا ہوا ہے تو ہم چاہے تھوڑی دور ہی اس سے کیوں نہ ہو، 2-3 صف کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو، ہم بیٹھ جائیں، نہ گزرے۔ لیکن اگر کسی انسان کو بہت مجبوری آ گئی ہے، کوئی اضطراری صورت حال ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ اس کے کھڑے رہنے کی جگہ سے لے کر اس کے سجدے ختم ہونے کی جگہ کے علاوہ حصے سے اگر گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم اس بات کو یا اس بات پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری جو دونوں رائے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ عام صورتحال میں ہم اس چیز کو اپنا رہے ہیں کہ ہم اس کی نماز کا کم از کم احترام کرتے ہوئے اور اختلاف سے بچنے کے لیے ہم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2-4-5 منٹ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہی ہو جائے گا، ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے، مسجد میں بیٹھے رہیں گے، دعا کر لیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ تو یہ چیز سمجھیں، یہ اس مسئلے کے متعلق بہت اہم چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی جو ممانعت ہے وہ کتنی دوری پر سے ہے، اور آپ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ اس چیز کو عادت نہ بنا لیں کہ چلو اب معلوم پڑ گیا کہ اتنی قریب سے نہیں، اس سے سجدے کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں تو ہم گزرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سمجھنے کے لیے اور مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے۔ لیکن ہم یہی چیز اپنائیں گے کہ اگر عام صورتحال ہے تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اس کی نماز کا احترام کریں، اختلاف سے بچیں، اور اگر بہت مجبوری آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نکل کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو جو پیچھے آتا ہے اسے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو سترا نہ بنائے جو اس سے پہلے نماز میں آ چکے ہیں، خصوصاً جیسے اگر فرض نماز میں آ گیا تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو سترا نہ بنائیں جو ان سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اس مسئلے کو ایک بار پھر سے اختصار کے ساتھ بغیر دلائل کے دہرا دوں، سترے کا حکم مسنون ہے، اللہ کے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ احادیث کی روشنی میں لمبائی کم از کم جو اونٹ کے پیچھے جو لکڑی ہوتی ہے 22-25 سے 30 سینٹی میٹر کم از کم اتنا لمبا ہو۔ اس کے علاوہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا 40 دن، 40 مہینے، 40 سال تک کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہنا پسند کرے گا، لیکن وہ گزرے گا نہیں۔ پھر گزرنے کے تعلق سے یہ اہم چیز یاد رکھنی ہے کہ سترے کے آگے سے آپ گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مصلی سترہ اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز کا احترام کر کے چاہے مسافت کتنی ہی کیوں نہ ہو آپ بیٹھے رہیں۔ کوئی مجبوری آتی ہے، کوئی بہت بڑا عذر آ گیا کہ بس اب نکلنا ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکل کے چلے جائیے۔ ایک اور آخری چیز سترے سے متعلق، کچھ بھائیوں نے سوال بھی کیا اور بچوں نے بھی پڑھانے کے دوران یہ سوال کیا کہ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کریں؟ مصلیوں کے آگے سے گزر کے جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتیت راکبا علی اتان، کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے آیا، اور آگے روایت کے الفاظ ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، فمررت بین یدی الصف، اور میں لوگوں کی صفوں کے درمیان سے گزر گیا، فلم ینکر علی احد، تو مجھ پر نماز ختم ہونے کے بعد کسی نے بھی نکیر نہیں کی یا مجھ پر کسی نے بھی اس چیز پر جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا۔ ایک دوسری روایت یا بہت ساری روایتوں میں اس بات کی واضح دلیل ہمیں ملتی ہے کہ سترہ مصلیان کا وہ امام ہے، کیونکہ جیسے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنی گدھی کے ساتھ لوگوں کی صفوں کے درمیان سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس مسئلے پر ان کو نہ کچھ کہا اور نہ ان کو یہ بتایا کہ یہ غلط ہے، اس سے نماز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کا وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، استداری کیفیت اگر آ جاتی ہے، مجبوری، تو آپ اپنی جگہ سے نکل کر مصلیان کے آگے سے چلے جائیں، وضو کر کے واپس آ کے اپنی جگہ پر مل جائیں۔ تو مصلیان کا جو سترہ ہے وہ امام ہے۔ تقریباً یہ اس مسئلے کے متعلق کچھ اہم اور بنیادی معلومات اور باتیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، اور امید ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور حق اور صحیح موقف کی روشنی میں انشاءاللہ یہ مسئلہ تقریباً واضح ہو چکا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کتاب و سنت اور حق کے موافق کہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک اس حق کو پہنچانے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت یا حق کے مخالف رہی ہو یا غلط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں جو 2-3 اہم مسائل ہیں صفوں کی درستگی سے متعلق یا مساجد میں بچوں کو لانے سے متعلق جو اہم مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اجازت اور توفیق سے ان پر گفتگو کی جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله